السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میم الف شیخ معاون معلم ضلع پریشد اردو پرائمری و ہائی اسکول تیر ضلع عثمان آباد۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو کمار بھارتی 10ویں جماعت کی کتاب سے سبق نمبر 2 جس کا عنوان ہے اپنے ہمسائے سے، جس کے مصنف ہیں کنہیا لال کپور۔ آئیے اس سبق کو آپ کے سامنے حاضر کیے دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سبق کا متن پڑھیں، آئیے پہلی بات اور جان پہچان کے عنوان سے کچھ عرض کیے دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ 2 گپ باز بیٹھے ہوئے اپنے خاندان کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے۔ ایک نے کہا، میرے دادا کے پاس اتنا بڑا استبل تھا کہ جس میں بیک وقت 10,000 گھوڑے رکھے جا سکتے تھے۔ دوسرے نے کہا، میرے نانا کے پاس اتنا طویل بانس تھا کہ جب وہ اسے لے کر گھر کی چھت پر کھڑے ہوتے تو بانس بادلوں تک پہنچ جاتا، جب چاہتے بادلوں کو ہلا کر بارش برسا لیتے۔ پہلے گپی نے پوچھا، تمہارے نانا اتنا بڑا بانس آخر رکھتے کہاں تھے؟ دوسرے گپ باز نے کہا، اور کہاں رکھتے؟ تمہارے دادا ہی کے استبل میں رکھ دیا کرتے تھے۔ بعض لوگ اپنی جھوٹی شان دکھانے کے لیے اسی طرح شیخی بگاتے ہیں۔ اکثر پڑوسی بھی اپنے آپ کو اوروں سے بہتر ثابت کرنے کے لیے مبالغہ آرائی سے کام لیتے اور دھوکہ دیتے ہیں۔ کنہیا لال کپور نے ذیل کے مضمون میں اسی سماجی برائی کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ تو عزیز طلباء، دیکھا آپ نے کہ گپ بازی میں انسان کتنی بڑی بڑی گپ ہانکتا ہے اور جو ہے اس گپ کے ہانکنے میں اپنے بڑے پن کو کس طرح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح کا ایک لطیفہ ہم نے بھی سنا تھا کہ ایک گپ باز کہتا ہے کہ میرے دادا اتنے اچھے تیراک ہیں کہ وہ 4 گھنٹے تک لگاتار تیر سکتے ہیں۔ تو دوسرے گپ باز نے کہا کہ میرے دادا اتنے مضبوط تیراک تھے کہ ایک مرتبہ کنویں میں جب چھلانگ لگا دیتے تو اتنے تیرتے ہیں کہ اب تک وہ واپس کنویں سے باہر آئے ہی نہیں۔ گویا یہ گپ بازی کی انتہا ہے جس میں انسان مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے، یعنی بڑی بڑی ہانکتا ہے سامنے والے کو اپنے سے نیچے دکھانے کے لیے یا اپنے آپ کو سامنے والے سے اونچا دکھانے کے لیے۔ اس طرح کی گپیں انسان ہانکتا رہتا ہے۔ آئیے جان پہچان کے عنوان سے کنہیا لال کپور صاحب کا ہم تعارف جان لیں۔ کنہیا لال کپور 27 جون 1910 عیسوی کو ضلع لائل پور میں پیدا ہوئے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے وہ انگریزی کے استاد مقرر ہوئے۔ بعد میں گورنمنٹ کالج موگا پنجاب میں انہیں پرنسپل کے عہدے پر فائز کیا گیا اور یہیں 1980 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی۔ طنز و مزاح میں جرات اور بے باکی کنہیا لال کپور کی خاص پہچان ہے۔ وہ سماجی ناہمواریوں کی جاندار تصویریں پیش کرتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں طنز اور احتجاج کا پہلو نمایاں ہے۔ انہیں پیروڈی لکھنے میں خاص مہارت حاصل تھی۔ ان کے طنزیہ و مزاحیہ خاکے بھی مقبول ہوئے۔ نو کے نشتر، بال و پر، سنگ و خش، چنگ و رباب اور کامریڈ شیخ چلی ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ تو یہ تھا مختصر سا تعارف جناب کنہیا لال کپور صاحب کا۔ آئیے ہم سبق کا متن آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ آؤ میاں سمجھوتا کر لیں۔ آج تک ہم ایک دوسرے پر رعب جمانے کے لیے ایسی باتیں اور حرکتیں کرتے رہے ہیں جنہیں فضول ہی نہیں مضحکہ خیز کہا جا سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر ہم کب تک ایک دوسرے کو محض مرعوب کرنے کے لیے اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرتے رہیں گے یا جھوٹ بول کر اپنی عاقبت خراب کریں گے؟ کیوں نہ ہم اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی رئیس ابن رئیس نہیں، بلکہ تم ایک معمولی تاجر ہو اور میں ایک معمولی معلم ہوں، اور دونوں پچھلے 5 برس سے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی بیکار کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ اگر تم کہتے ہو کہ تمہارا بھائی دہلی میں مجسٹریٹ ہے تو میں تمہیں مطلع کرتا ہوں میرا بھائی الہ آباد ہائی کورٹ کا جج ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا بھائی کسی مجسٹریٹ کا چپراسی ہے اور میرا کوئی بھائی ہی نہیں، کیونکہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ 2 سال ہوئے تم نے کہا تھا میں بیوی اور بچوں کے ساتھ کسی صحت افزا مقام غالباً نینی تال جا رہا ہوں، اور میں نے تمہیں بتایا تھا میں بھی ماں اہل و عیال اوٹا کمٹ جا رہا ہوں، لیکن تم نینی تال گئے اور نہ میں اوٹا کمٹ۔ تم نے وہاں نہ جانے کا یہ بہانہ ڈھونڈا
کہ یکلخت تمہاری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی اور ڈاکٹر نے اسے گھر پر مکمل آرام کرنے کے لیے کہا ہے۔ میں نے اوڈا کمنڈ نہ جانے کی یہ وجہ بتائی کہ میرے سالے کی شادی ہے اور مجھے اس کا انتظام کرنا ہے۔ لطف یہ ہے کہ مجھے معلوم تھا تمہاری بیوی بھلی چنگی ہے اور تمہیں پتا تھا کہ میرے سالے کی شادی تو کیا ابھی سگائی تک نہیں ہوئی۔ پچھلے دنوں جب تم نے مجھ پر روب جمانے کے لیے قسطوں پر ایک فریج خریدا تو میری بیوی میرے سر ہو گئی کہ ہمارے گھر میں فریج ضرور ہونا چاہیے، چنانچہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے فریج خریدنا پڑا۔ اب سنا ہے کہ تم قسطوں پر ٹیلی ویژن سیٹ خریدنا چاہتے ہو۔ خدا کے لیے ایسا نہ کرنا ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا۔ فریج کی قسط بھی بڑی مشکل سے ادا کرتا ہوں اور اگر ٹیلی ویژن کی قسط بھی ادا کرنی پڑی تو میرا تو دیوالیہ ہی پٹ جائے گا۔ میں جانتا ہوں کم و بیش تمہارا بھی یہی حال ہے، یعنی بقول شاعر تم مسکرا رہے ہو مگر جانتا ہوں میں، تم مسکرا رہے ہو مگر جانتا ہوں میں، بہتر تمہارا حال نہیں میرے حال سے۔ دوسری بات ہے کہ تم کھلے بندوں کبھی اس بات کا اعتراف نہیں کرو گے کہ ہم دونوں ایک ہی ناؤ میں سوار ہیں۔ کبھی کبھی تم میرا قافیہ تنگ کرنے کی خاطر اپنی بیوی کے لیے قیمتی ساڑی یا زیور لے آتے ہو۔ اسے پہن کر جب تمہاری بیوی شیخی بگھارتی ہے، یہ ساڑی 500 میں آئی ہے، یہ زیور 2000 روپے کا ہے، تو میری بیوی کے سینے پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں اور وہ اسی دن سے فرمائش کرنے لگتی ہے کہ اس سے قیمتی ساڑی یا زیور لائیے، نہیں تو مجھے کھانا ہضم نہیں ہوگا اور نہ ہی نیند آئے گی۔ گزشتہ اتوار کو تمہاری بیوی نے اپنے بچے کے جنم دن پر 25 عورتوں کو مدعو کیا۔ اب میری بیوی کا تقاضا ہے کہ 2 ہفتوں کے بعد جب میں اپنے بچے کا جنم دن مناؤں گی کم از کم 50 عورتوں کو دعوت دوں گی ورنہ ہمسائی کی نظر سے گر جاؤں گی۔ ہر بات میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی تمنا یہ رنگ لائی ہے کہ اب بیماریوں کے معاملے میں بھی ہم ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرنے لگے ہیں۔ چنانچہ میری بیوی کہتی ہے کل رات منّے کو 104 ڈگری بخار تھا، بیچارہ ساری رات ہائے ہائے کرتا رہا، تو تمہاری بیوی فوراً منہ بنا کر جواب دیتی ہے 104 ڈگری بخار بھی کوئی بخار ہوتا ہے؟ 3 دن ہوئے ہماری بڑی منی بیمار پڑ گئی، تھرمامیٹر لگایا تو معلوم ہوا 106 ڈگری بخار ہے۔ وہ 6 گھنٹے بے ہوش پڑی رہی لیکن میں ذرا بھی نہیں گھبرائی، ڈاکٹر تک کو فون نہیں کیا، سوچا بخار ہی تو ہے، خود بخود اتر جائے گا۔ ایک دن تمہاری بیوی اور میری بیوی اس موضوع پر بحث کر رہی تھیں کہ سوتے وقت تم زیادہ زور سے خراٹے لیتے ہو یا میں؟ تمہاری بیوی کہہ رہی تھی وہ جب خراٹے لیتے ہیں تو ان کے خراٹوں کی آواز 1 فرلانگ سے سنی جا سکتی ہے۔ میری بیوی اسے بتا رہی تھی ہمارے صاحب جب خراٹے لیتے ہیں تو ان کے خراٹوں کی آواز سول ہسپتال میں سنائی دیتی ہے۔ کئی بار ڈاکٹر ہمارے گھر یہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ خیریت تو ہے۔ ہماری بیویوں کی دیکھا دیکھی ہمارے بچے بھی لاف زنی کی عادت کا شکار ہو گئے ہیں۔ اگر تمہارا بچہ کہتا ہے مجھے ہر روز 2 روپے جیب خرچ کے لیے ملتے ہیں تو میرا بچہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے جواب دیتا ہے صرف 2 روپے؟ ہمیں تو ہر روز 5 روپے ملتے ہیں۔ اگر تمہارا بڑا لڑکا کہتا ہے میرے باپ نے ایک دفعہ مٹی کا تیل بلیک مارکیٹ میں فروخت کر کے 7000 روپے کمائے تھے تو میرا لڑکا اس سے بازی لے جانے کی نیت سے اسے بتاتا ہے میرے ڈیڈی نے ایک مرتبہ اسکول کے فنڈ سے 10,000 روپے اڑا لیے تھے۔ صورتحال اتنی نازک ہو گئی ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ کسی دن ہم دونوں اپنے بچوں یا بیویوں کے بیانات کی بنا پر گرفتار نہ کر لیے جائیں۔ اس لیے آؤ آج سے سمجھوتا کر لیں کہ آئندہ نہ ہم اور نہ ہماری بیویاں اور نہ بچے ایک دوسرے پر رعب ڈالنے کی کوشش کریں گے، بلکہ بڑی شرافت کے ساتھ تسلیم کر لیں گے کہ ہم دونوں معمولی حیثیت کے آدمی ہیں، اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رئیس ہیں تو ایک دوسرے کو نہیں صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا متن کل سبق کا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، لہٰذا اس کا مختصر سا خلاصہ یہ سن لیں کہ یہ جو کہانی یا یہ جو واقعات آپ کے سامنے ہم نے پڑھے ہیں یہ ایک دوسرے کے آگے اپنی مبالغہ آرائی پیش کرنے کا ایک جھوٹا فنڈا ہے، جس میں آدمی
ہوتا تو کچھ نہیں ہے لیکن سامنے والے کو بتانے اور جتانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں۔ لہٰذا یہ دو پڑوسیوں کی کہانی ہے یا دو پڑوسیوں کا قصہ ہے، ایک جس میں سے ایک ٹیچر ہے اور ایک معمولی سا تاجر، اور دونوں کی حیثیت 19-20 برابر ہی ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اور اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے یا اپنی ناک اونچی چڑھانے کے لیے ایک دوسرے پر تنزیہ یہ باتیں کستے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ لہٰذا یہاں پر 4-5 مثالیں دی گئی ہیں جن میں شیخی بگاڑنے کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ بتائی گئی کہ ایک دوست نے یہ کہا کہ میرا بھائی جو ہے دلی کے اندر مجسٹریٹ ہے، جبکہ وہاں اس کا بھائی چپراسی ہے، اور دوسرے پڑوسی نے یہ کہا کہ میرا بھائی الہ آباد ہائی کورٹ میں جج ہے، جبکہ اس کا کوئی بھائی ہی نہیں ہے۔ پھر دوسرا واقعہ یہ بیان کیا گیا کہ پہلے والے ہمسائے نے یہ کہا تھا کہ ہم چھٹیوں کے اندر نینی تال جانے والے ہیں صحت افزا مقام گھومنے کے لیے، اور دوسرے نے کہا کہ ہم اوٹا کومنڈ جا رہے ہیں، حالانکہ دونوں بھی نہیں گئے اور دونوں نے یہ بہانے بتائے۔ ایک نے یہ کہا کہ میری بیوی کو ڈاکٹر نے جو ہے آرام کرنے کے لیے کہا ہے گھر پر ہی، اور دوسرے نے یہ بہانہ بتایا کہ میرے سالے کی شادی ہے اور اس کی پوری ذمہ داری مجھ پر دی گئی ہے، لہٰذا اس مصروفیت کی وجہ سے میں صحت افزا مقام گھومنے نہیں گیا۔ یہ رہی بات۔ اس کے علاوہ اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ پہلے ہمسائے نے جو ہے ٹیلی ویژن خریدا، فریج خریدا، وہ بھی قسطوں پر، تو اس کی بیوی نے اس پہلے ہمسائے کی بیوی کے سامنے شیخی بگانی شروع کر دی کہ ہم تو فریج والے ہیں، ہم نے تو فریج خریدا ہے۔ لہٰذا دوسرے ہمسائے کی بیوی نے بھی اپنے شوہر سے فریج خریدنے کی ضد کی، جس کے اندر جو ہے مجبور ہو کر اس کے شوہر نے وہاں پر فریج خریدی اور پھر اس کی قسطیں بھرنے میں پریشان ہو گیا۔ اب جو ہے ہمسائے کی بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے ٹی وی خریدنے والے ہیں، ٹیلی ویژن خریدنے والے ہیں، تو پہلا دوست تنگ آ کر یہ کہتا ہے کہ بھائی نہ تم ٹی وی خریدو، نہ ٹیلی ویژن خریدو، نہ اور کچھ خریدو، بلکہ تم جیسے ہو ویسے رہو، میں جیسا ہوں ویسا رہتا ہوں۔ ہم نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں ایک دوسرے کو پریشان نہیں کیا ہے، بلکہ خود اپنے آپ کو پریشان کیا ہے۔ اس کی جو لت ہے شیخی بگاڑنے کی، یہ ہماری بیویوں میں بھی سرایت کر گئی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے یہ بچوں میں بھی یہ عادت جو ہے بڑھتی جا رہی ہے لاف بازی کی، جس کی بنا پر یہ بچے جو ہے جھوٹ پہ جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں، اور ایک دن ایسا ہو سکتا ہے کہ اس جھوٹ کی بنا پر ہم دونوں کو کہیں پولیس آ کر اریسٹ نہ کر لے، کیونکہ ہمارے بچے بھی اس لت کا شکار ہو کر ایسے ہانکنے لگے ہیں اور ایسی باتیں بنانے لگے ہیں کہ لوگ سننے والے کہیں شک نہ کر لیں کہ یقیناً یہ لوگ ایسے ہی فراڈ اور ایسے ہی دھوکے باز اور ایسے ہی 2 نمبر کے کام کرنے والے ہیں۔ لہٰذا پہلا ہمسایہ تنگ آ کر اپنے دوسرے ہمسائے سے ریکویسٹ کر رہا ہے اور جو ہے گزارش کر رہا ہے کہ بھائی تم اپنی جگہ سلامت ہو، میں اپنی جگہ سلامت، ہماری دونوں کی جو کوالٹی ہے وہ یکساں ہے، کچھ 19-20 ہوگی، لیکن ہم نہ تم سے بہت زیادہ بڑے ہیں نہ تم ہم سے زیادہ بڑے ہو، تمہارا ہمارا جو معاملہ ہے وہ برابر ہی کا ہے۔ کچھ باتیں کہیں کم زیادہ ہو سکتی ہیں، اللہ نے ہر ایک کی ضروریات الگ الگ رکھی ہیں، لہٰذا ہر ایک کے شوق الگ رکھے ہیں، ہر ایک کا مزاج الگ رکھا ہے، اس مزاج سے انسان اپنی زندگی جیتا ہے، لیکن ایک دوسرے کو منہ چڑھانے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہم جو ہے ایک دوسرے کے اوپر شرطیں باندھتے ہوئے جو کام کر رہے ہیں، یہ کام بالکل غلط ہے، اور واقعی اس طرح کے کام نہیں ہونے چاہیے۔ اس میں آدمی دوسرے کو تو کم نقصان پہنچاتا ہے لیکن خود کا نقصان زیادہ کر لیتا ہے، اور یہ نقصان کہیں بڑے جنجال میں پھنسنے کا ذریعہ نہ بن جائے، اس بات کا خطرہ پہلے ہمسائے کو جو ہے نظر آ رہا ہے، جس کی بنا پر وہ دوسرے ہمسائے سے اس بات کی درخواست کر رہا ہے کہ بھائی تم جیسے ہو ویسے رہو، تمہاری کیفیت میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور میں جیسا ہوں ویسا ہی رہتا ہوں، میری کیفیت بھی تم اچھی طرح جانتے ہو، نہ تم مجھ سے آگے ہو نہ میں تم سے آگے ہوں، ہم دونوں جو ہے اپنے اپنے مزاج سے، اپنے اپنی حیثیت سے جیسے ہیں، اللہ نے ہمیں جیسا رکھا ہے ویسا ہی رہیں، نہ کہ ایک دوسرے کو ہم چھوٹا دکھانے کے لیے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا کام کریں۔ لہٰذا اس سبق کے اندر جو بھی مثالیں دی گئی ہیں یقیناً بہت اچھی اور پیاری ہیں۔ ان مثالوں کے ذریعے سے ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ حیثیت والا، بہت زیادہ ذہین، بہت زیادہ دولت مند، بہت زیادہ ہوشیار، بہت زیادہ چالاک یا بہت زیادہ عقل مند جو ہے اپنے آپ کو تصور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سامنے والے کا بھی جو ہے رسپیکٹ اور اس کی بھی جو ہے قدر کرنی چاہیے، اس کا بھی جو ہے نفس اور اس کے ضمیر کی بھی جو ہے ہمیں عزت کرنی چاہیے۔ کسی کے عزت نفس پہ
ہماری وجہ سے کوئی داغ نہ لگے، اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ لہٰذا عزیز طلباء، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سبق آپ کے ذہن نشین ہو گیا ہوگا، لہٰذا اس کے معنی و اشارات کو بھی آپ ذہن نشین کر لیں اور دی ہوئی مشق کو حل کریں۔ اس امید کے ساتھ آپ سے ودا لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔